बारक और तबारक में फर्क है। तबारक उस जात को, ये जुमले में इसलिए अब कह रहा हूं कि मैं हक रखता हूं ये कहूं, ऐसे उदबा की महफिल में, ऐसे शुआरा की महफिल में, ऐसे इल्म फजल की महफिल में, मजलिस में ये थोड़ी सी तशरीह हो जाए तो गैर मुनासिब नहीं है। कसरतुल हुरूफ तदुल्लु अला कसरतिल मबानी, जितने कलमे के हुरूफ ज्यादा होंगे उतना उसका माना बढ़ता जाएगा। 12 का माना और है, तबारक का माना और है। 12 और तबारक में एक लफ्ज का इजाफा है। तो तबारुक उस तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल फुरक़ान अला अब्दे, किसी एक मंजिल तक पहुंचना बहुत बतालिब है मेरे जहन में, जो मैंने आपकी खिदमत में पेश करने हैं। और आज की या कल की मजलिस में मैंने कद्र इमामत सूरह कद्र से भी पेश करनी है। तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल फुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, वहां भी तबारक। बल्कि अगर मैं ये बात कह दूं तो किसी के पास अगर दलील नहीं तो वो इश्काल न करे, अगर दलील हो तो फिर मुझे बतला दे। बाए बिस्मिल्लाह से लेकर सीने व नास तक कुरान में तबारक बजुज़ खुदा ने अपने लिए किसी और के लिए नहीं कहा। तबारुक किसे कहते हैं? लुगत उठाएं, लुगात का मुताला करें। तबारुक उस जात को कहते हैं जिसकी बरकतों में कमी आए ही नहीं, गैर महदूद और गैर मुख्ततिम बरकात की मालिक जात को तबारुक कहते हैं। सदर अन्हु कसरतुल बरकात वल खैरात, जो बिन मांगे दे, बगैर इस्तेहकाक के दे। हर नेमत का हम इस्तेहकाक रखते हैं? नहीं रखते। हर चीज हम मांगते हैं, बहुत सारी चीजें नहीं मांगते, तो मांगने के बगैर देता है। तबारकल्लज़ी, बबरकत है वो जात, अल्लज़ी बेयदिहिल मुल्क। मुझे कहने दें इस लफ्ज पे कुछ। कुरान मजीद में खुदा की बादशाहत मुतलका, खुदा की ज़ामत कुबरा, खुदा की हुकूमत मुतलका, खुदा की कुदरत मुतलका को बयान करने के लिए मुख्तलिफ अल्फाज आए हैं। कभी आए हैं लिल्लाहिल मुल्क, अनिल मुल्क इल्ला लिल्लाह, इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह। बादशाह खुदा के लिए, हुकूमत खुदा के लिए, लहुल मुल्क, मुल्क उसके लिए। अल्लामा तबातबाई साहिब अल मीज़ान लिखते हैं कि जितनी भी ताबीरें अल्लाह ने अपनी हाकमियत मुतलका और अपनी बादशाहत मुतलका के लिए, जितनी भी ताबीरें कुरान में, तवज्जो है आप बेदार हैं ना, ये इबादत है ना, इसलिए मैं माजरत करता हूं। जितनी भी ताबीरें कुरान में बादशाहत मुतलका, हुकूमत मुतलका के बयान करने के लिए हुई हैं, उन सब से बढ़कर ताबीर ये है बेयदिहिल मुल्क। उसी के, तर्जुमा यूं करेंगे, उसी के कब्ज़े कुदरत में है हर बादशाहत, यानी वो बादशाहत मुतलक है। हद्दो ज़मान व मकान, कोई हद, वहां हद बंदी नहीं है। क्यों इस ताबीर में इतना वजन है? यहाँ यद कहा है, बेयदिहिल मुल्क। तो यद का माना क्या है? तवज्जो चाहता हूं। यद का माना क्या है? हाथ। तो सही अकायद के मुताबिक और शीई मुसल्लम सबूत अकायद के मुताबिक अल्लाह जिस्म जिस्मानियत से मुनज़्ज़ह है। ना आंख रखता है, ना हाथ रखता है, ना कान रखता है, ना ज़बान रखता है। तो यहां कहा बेयदिहिल मुल्क। तो यद को क्यों बयान किया? क्योंकि यद ताकत के लिए इस्तेमाल होता है, यद कुव्वत के लिए इस्तेमाल। तो गोया कि अपनी कुदरत मुतलका, अपनी बादशाहत मुतलका, अपनी हुकूमत मुतलका को बयान करने के लिए लफ्ज़ यद इस्तेमाल किया कि सारी की सारी कुव्वत या कुव्वाहाए इलाही बेयद खुदा, बेयद खुदा। तो इसीलिए हम कहते हैं अली कुव्वत इलाही है, चूंकि यदुल्लाह है। वक्त
کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ بہت سارا آگے جا سکوں، لیکن ید جو ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ جو شے میرے ہاتھ میں ہوگی، حکم فقہی کیا ہے؟ قاعدہ ید. قاعدہ ید یہ ہے کہ جب تک دلیل قائم نہ ہو جائے کہ یہ ید خائن ہے، وہ شے اسی ہاتھ کی ہے. کہتے قبضہ دلیل ملکیت ہے. قاعدہ ید فقہا نے بھی لکھا ہے، اور قاعدہ ید یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں جو شے ہے وہ ہاتھ اس کا مالک ہے. تو کائنات کا یا خدا مالک ہے یا علی مالک ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا علی، یا علی. میں نے بتلایا تھا میں تقریر میں تقلید کا قائل نہیں، تقریر میں اجتہاد کا قائل ہوں. اس لیے میرا ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ ید بیدہ الملک، تو یا خدا مالک ہے کائنات کا یا مرتضی مالک ہے خدا. بیدہ الملک، یہ ہاتھ جو شاید ہاتھ میں ہوگی یہ ہاتھ اس کا مالک ہوگا. دوسری چیز بھی کو سمجھے؟ جی ہاں، ایک اور چیز بھی سمجھی جاتی ہے، وہ یہ کہ تصرف کامل اس ہاتھ کو. پوچھتے ہیں کہ امیر المومنین کے لیے ڈوبا ہوا سورج باس، یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے. چشمے ایڑی مارنے سے چشمے کا جاری، یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے. وہ کائنات کو ایک لمحے میں مشرق کو مغرب بنا سکتے ہیں اور مغرب کو مشرق بنا سکتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ محمد. یعنی اختیار کلی اور قدرت تام حاصل ہے اس ہاتھ کو جس ہاتھ کی وہ شے ہے. جیسے چاہے تصرف کرے، اسے الٹ دے، پلٹ دے، بخش دے، عطا کر دے. یہ اس ہاتھ میں کی طاقت ہے. اس لیے کہا بیدہ الملک الذی وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے پر قادر ہے. کل کی لفظ ہر شے پر قادر ہے. مقصد زندگی کیا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے انسان کو پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے کہ احسن عمل کون بجا لاتا ہے. وہ اکثر عمل نہیں چاہتا، وہ احسن عمل چاہتا. یہ لفظ پھر بھاری ہو گیا شاید، یعنی زیادہ عمل، زیادہ نمازیں، زیادہ روزے، زیادہ حج. بھئی میں 25 حج بجا لائے بھائی. بعض اوقات بہت فخر سے 10 زیارتیں کر چکا ہوں. اچھی بات ہے، خلوص سے ہوں، بڑا مقام ہے. لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں آج، لیکن یہ ذہن میں رکھے کہ یہ اکثر ہے یا احسن ہے. اللہ 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 اللہ. اگر 50 حج بجا لانے والا اکثر ہے اور ایک حج بجا لانے والا احسن ہے تو وہ با مقصد ہے، یہ بے مقصد ہے. ایک ہے حسن عمل اور ایک ہے احسن عمل. بڑے پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، بس درس کی دہرائی ہے، سبق کی دہرائی ہے. ایک ہے علم، پھر ہے عمل، پھر ہے حسن عمل، پھر ہے احسن عمل. تو با مقصد زندگی تب ہوگی، حیات طیبہ تب حاصل ہوگی جب احسن عمل بجا لائے گا. انفاق حسن عمل ہے، ایثار احسن عمل ہے. پتہ نہیں میں سمجھا سکا یا نہیں. انفاق ہے کسی کو کھلانا، ایثار ہے خود نہ کھانا کسی کو. تو جب خود نہ کھانا کسی کو کھلانے، علم عمل. علم کسی شے کی خوبی کو جاننا، یہ علم ہے. اس کو بجا لانا یہ عمل ہے. بجا لاتے ہوئے رضائے الہی کو مد نظر رکھنا یہ حسن و احسن عمل ہے. تو سورہ دہر
کچھ کامل انسانوں کے احسن عمل کو بدلا رہی ہے تاکہ عالم انسان ان کو اپنے لیے نمونہ عمل بنا کے احسن عمل پہ پہنچے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. صیغہ فعل مضارع کا ہے، دروازہ کھلا ہے. نام نہ لینا اور کمال ہے آل محمد کا. وَيُطْعِمُون کیا معنی یطعمون کا؟ ساری زندگی صرف نام علم نام منطق پڑھاتے گزر گئی. اب یہ تو پتہ ہی ہے نا فعل مضارع دو معنی دیتا ہے، حال کا معنی دیتا ہے، استقبال کا معنی دیتا ہے. وہ کھلا رہے ہیں، کھلاتے رہیں گے. استمرار کا معنی ہے وہ کھلا رہے ہیں، کھلاتے رہیں گے. آئے اور بھی اگر کوئی اتنا مقام پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی اتنی نیت بلند کرے اور عمل کو احسن عمل تک پہنچائے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ بس عَلَى حُبِّهِ کی لفظ ہے جس میں سارا کمال ہے، جس میں سارا کمال ہے. میں تو ایک مرتبہ کی روٹی اس لیے دیتا ہوں کہ 10 آدمیوں کو جا کے بتلائے آج شیخ کرامت نے مجھے کھانا کھلایا ہے. نہ احسن عمل بڑی مشکل منزل ہے. یطعمون الطعام علی حبہ، علی حبہ، کوئی لالچ نہیں، کوئی غرض نہیں، صرف اس کی محبت میں مسکین یتیم اسیر کو کھلاتے ہیں. اور پھر دوسرے لفظوں میں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ادھر علی حبہ، ادھر لوجہ اللہ، ذات خدا کو سامنے رکھتے ہوئے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. نہ بدلہ چاہتے ہیں، نہ شکریہ چاہتے ہیں، نہ تحسینی کلمات چاہتے ہیں، نہ توصیفی کلمات چاہتے ہیں. یہ آل محمد ہیں، یہ شاکر بھی ہیں، مشکور بھی ہیں. لفظ کہہ دیا میں نے، یہ شاکر بھی ہیں، مشکور بھی ہیں. نعمت ہائے الہی پہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، مگر سورہ دہر میں خالق کا شکریہ ادا کر رہا ہے. سورہ دہر میں خالق ان کا شکریہ ادا کر رہا ہے. قرآن کی آیت موجود ہے، کانا کانا، اگر رضا الہی کے لیے سب کچھ کرتے ہو، کانا سعیکم مشکورا. اے اہل بیت عصمت و طہارت، تم میرے مشکور ہو، میں تمہارا شاکر ہوں. موت سے کون نہیں ڈرتا؟ موت سے کون نہیں ڈرتا؟ انبیاء بھی ڈرتے ہیں، انبیاء بھی کراہت کرتے ہیں. اگر نہیں ڈرتا، یا علی نہیں ڈرتا یا زہرا نہیں ڈرتی. میں نے تو اس لفظ کی بڑی قدر و قیمت اپنے ذہن میں رکھی، لیکن آپ پورے طور پہ نہیں سمجھے. میں نے کیا کہا؟ ریاحین الشریعہ کی پہلی جلد ہے، اس میں کتب اہل سنت کا حوالہ دیا گیا ہے.